بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی رویوں کو سمجھنا اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اصلاح کا پہلو نکالنا یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس واقعے کے شیئر کرنے کا مقصد وہ اکثر جملہ جو ہم سنتے ہیں کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں اور جب آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کی اس بارے میں خاندان کو پوچھا جاتا ہے، نہ نام پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، تو در حقیقت ملاقات کرنے والا آپ کے بارے میں یہ چیز فکس کرنا چاہتا ہے کہ اس کی حیثیت، اس کے منصب اور اس کے مرتبے کے حساب سے جو ہے اسے کتنی عزت دینی ہے۔ یہ بالکل ایک فیکٹ بات ہے، اور یہ اس کے اندر ہر خاص و عام جو ہے تقریباً جو ہے ہر شخصی اس سارے معاملات کے اندر مبتلا ہے جو ہے۔ اور واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک نجی بینک ہے، اور اس بینک کے اندر ایک کمپلین یہ تھی کہ وہاں کا اسٹاف جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بڑا مس بیہیو کرتا ہے۔ تو ظاہر کمپلین گئی تو وہاں مینجمنٹ نے یہ کیا کہ وہاں ایک تگڑا مینیجر جو با اخلاق بات تھا اس کو بھیج دیا، اور اس نے جو ہے اتفاق بات ہے ان دنوں میں میرا بھی جانا ہوا، تو اس مینیجر سے میری بھی ملاقات ہوئی، تو بڑے پرتپاک انداز میں ملاقات کرنا وغیرہ یہ وہ، اور دیگر لوگوں سے بھی، کلائنٹ سے بھی بڑی اچھی طریقے سے ملاقات کرنے کا سلسلہ دیکھا میں نے جو ہے۔ تو تقریباً کچھ ٹائم لگ گیا، 6-7 مہینے میرا بینک میں جانا نہیں ہوا، اور میرا ایک نمائندہ تھا وہ بینک میں چلا جایا کرتا تھا۔ تو اتفاق بات ہے بینک سے ہی فون آیا کہ آپ کی بایو میٹرک کروانی، تو آپ برائے مہربانی بینک تشریف لے آئے۔ تو میں بینک میں گیا، تو اتفاقی بات ہے کہ وہ بینک کا سسٹم نہیں چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اگلے دن آئیے گا۔ میں نے کوئی مسئلہ نہیں، جینوئن مسئلہ ہے، میں دوبارہ چلا گیا۔ تو جب دوبارہ میں گیا وہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو مینیجر صاحب تھے وہ اپنے چیمبر سے ہٹ کر جو ایک باہر جو ایک اوپن ایریا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 سیٹیں جو وزٹر چیئرز تھیں ان میں ایک پہ کوئی کلائنٹ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری خالی تھی۔ تو بلا تکلف میں بھی جا کر بیٹھ گیا کہ بھئی یہ تو مینیجر صاحب بڑے با اخلاق اور بڑے پرتپاک انداز میں ملتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے جا کر وہاں بیٹھ گیا، تو انہوں نے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس لیے آئے؟ تو میں نے کہا جی میں بایو میٹرک کروانا آیا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے مجھے کوئی ایکسپلین کیے بغیر، کوئی بات کیے بغیر کہا کہ آپ جا کر وہ سامنے والی جو بینچ ہے وہاں پر جا کر بیٹھے جو ہے۔ تو میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جا کر جو ہے بینچ پہ بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، چاہے میں کرسی پر بیٹھوں، چاہے میں بینچ پہ بیٹھوں، چاہے میں زمین پر بیٹھوں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنی معاملات سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو میں جا کر بیٹھ گیا جو ہے، لیکن میں تمام تر معاملات کو بڑا گہرائی سے آبزرو کر رہا تھا۔ 20-25 منٹ تک جو ہے وہ کلائنٹ سے گفتگو ہوتی رہی، ان کو کچھ پیمنٹ وغیرہ دینی تھی، اور جب اس کو پیمنٹ وغیرہ دے دی تو پھر وہ مینیجر صاحب جو ہے اس کو بینک سے باہر جا کر بھی جو ہے سی آف کر کے پھر دوبارہ جو آیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ جو ہے آ کے بایو میٹرک کروا لیں، اور اپنے کسی اسٹاف کو کہا، تو انہوں نے جو میری بایو میٹرک وغیرہ کی۔ تو جب بایو میٹرک وغیرہ ہو گئی تو جب میں جانے لگا تو مینیجر صاحب نے کہا آپ کی ہو گئی؟ تو میں نے جی میری بایو میٹرک ہو گئی، لیکن میں نے ایک سوال ان سے کر دیا۔ میں نے کہا سر مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کے بینک میں جو کلائنٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ یکساں ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے؟ اچھا یہ جملہ میں نے اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ ایک تو شاید کوئی بندہ فیل کر گیا میری بات کو، اور کچھ پڑھا لکھا بھی لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا، بات کچھ اور تھی اور یہ تھا، اس طرح اس نے مجھے اپنی ایک ایکسکیوزز وغیرہ دینا شروع کر دیے جو ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ معاملہ بدستور اسی طریقے سے ہی چل رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے معاملات کے اندر جو ہے، اپنے اخلاق کے معاملات کے اندر جو ہے صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے جو ہے، یا ہم لوگوں کی حیثیتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی مالی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کو عزتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، اور مفہوم یہی ہے کہ ایک مدینے کی دیوانی عورت تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے الگ سے بات کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوانی عورت کے لیے صحابہ کرام سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے، اور وہ آپ کو دھوپ میں لے جا کر پتہ نہیں اپنے طور پہ جو باتیں کرنی تھی وہ کرتی رہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کری اور چلی گئی، تو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیوانی تھی، آپ نے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈالا کہ آپ دھوپ میں تشریف فرما ہوئے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا پیارا یہ تھا کہ اگر اس کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ اب دیکھیے اس چھوٹی سی بات سے، اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں کتنا بڑا درس ملتا ہے کہ ہمارے یہاں پر معاملات جو ہے وہ سارے اسی لیے جو ہے تتر بتر ہو رہے ہیں۔ آج جو بچوں کا باپ سے محبت نہیں ہے، ہمارے یہاں پر آپس میں جو محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے خاندان کے خاندان جڑے ہوتے تھے، اب تو جو ہے فیملی بھی جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔
اس کا سارا کے ساتھ ساری کی ساری جو بگاڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ مادیت پرستی اس قدر آ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کرنے کے بعد خود اپنے آپ سے بھی دور ہو چکے جو ہے. اللہ کی رضا یہ کیا ہونی چاہیے، یہ آپ اس واقعے سے سمجھ لیجئے کہ بغداد میں ایک عالم صاحب بیان فرما رہے تھے اور اس بیان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. جب وہ بیان ختم ہو گیا تو جو عالم صاحب مسجد کے دروازے پر آیا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ بیان ختم ہو گیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی بیان ختم ہو گیا. تو اس شخص نے کہا کہ بیان میں کیا فرمایا گیا تھا؟ تو اس عالم صاحب نے وہ پورا بیان جو کہ مسجد میں انہوں نے کرا تھا وہ کہ پورا کا پورا بیان منوان جو اس کو بیان کر دیا. تو وہ بیان سن کر وہ چلا گیا. تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے اس شخص کے لیے جو ہے پورا بیان سنا دیا دوبارہ سے. تو اس عالم صاحب نے بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے فرمایا کہ جو ہزاروں کے مجمع میں جو میں نے جملہ بیان کیا تھا اس میں بھی اللہ کی رضا شامل تھی، اور اس بندے کو جو میں نے بیان دوبارہ سنایا اس میں بھی اللہ کی رضا ہی شامل ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کے معاملے کے اندر تو کم سے کم یہ ہونا ضرور چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے نہ خریدے، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی مسکین ہو، ہمارا اخلاقی معیار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کم یہ تاثر ضرور چھوڑ کے جائے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے. اور غلاموں کا طریقہ کار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کی دلجوئی کرتے تھے اور اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے. ایک چھوٹا سا میسج تھا، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے معاملات کے اندر جو خیر و برکت عطا فرمائے. اور اشفاق احمد صاحب جو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.